میرا نام ماریہ ہے۔ میری عمر 13 سال تھی۔ میری ماں بہت ہی نیک اور پارسا قسم کی عورت تھیں، پر جب میں نے ہوش سنبھالا تھا ان کو ہمیشہ اپنے سسرال والوں سے بے عزت ہوتے ہی دیکھا تھا۔ چاہے میری ماں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کے کام کرتی، تب بھی وہاں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ رات میں میری دادی کے پاؤں تک دبا کر سوتی، پر کوئی ان سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ میرے بابا بھی بہت غصے والے انسان تھے۔ ان کا سارے گھر پر روب تھا، سب ان سے ڈرتے تھے، اور سب سے زیادہ میری ماں ان سے ڈرتی تھی، اتنا کہ ان کے سامنے منہ تک نہیں کھول سکتی تھی۔ میری ماں اکثر گھر کی بیٹھک میں چلی جاتی، وہاں بیٹھ کر گھنٹوں تک روتی رہتی۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میری ماں سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ سب ان سے اتنے بدگمان رہتے تھے۔ ایک رات میری پھپھو کمرے میں آئیں اور میری ماں سے کہنے لگیں، کچن میں برتن کس کے لیے چھوڑ کر آئی ہے؟ چل آ کر دھو۔ میری ماں نے صرف اتنا کہا کہ میں تو ابھی سارے برتن دھو کر آئی ہوں۔ پھپھو برہم ہو گئیں اور میری ماں کو برا بھلا کہنے لگیں، پر آج میری پھپھو کی زبان سے ایک ایسی بات نکلی جس کو سن کر میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میری پھپھو میری ماں کو کہہ رہی تھی کہ شکر کر میرے بھائی نے تجھے اپنا لیا، ورنہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ میری ماں نے ایسا کیوں کیا، کیوں وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ آج میری نظروں میں میری ماں کی عزت کم ہو گئی تھی، کیونکہ اگر واقعی میں ایسا تھا تو وہ اپنا بویا ہی کاٹ رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ ان کے سسرال والے ان کی عزت نہیں کرتے۔ آخر ایسی باتیں کون برداشت کرتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے بھی خفا رہی، پھر بھی میں کیا کرتی، آخر وہ میری ماں تھی، مجھے تو وہ بہت پیاری تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا انہوں نے یہ سب کسی مجبوری کے تحت کیا ہو۔ میری ماں کی زندگی میں ویسے ہی اتنے دکھ تھے، اب میں ان کو اولاد کی ناراضگی کا دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ بابا بھی عجیب انسان تھے، ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ تھا کہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر گھر سے 3 سے 4 دن تک باہر رہتے، نہ فون کرتے نہ خبر لیتے، اور جب بھی آتے ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔ پھر ایک دن یہ راز بھی کھل ہی گیا۔ اس دن میں نہ صرف حیران تھی بلکہ مجھے اپنے بابا کی اس حرکت پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی کہ میرے بابا ایک 14 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے اور مجھے بتایا کہ وہ میری ماں ہے۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنی ماں کو حسد اور غصے کی آگ میں جلتے دیکھا۔ وہ میرے بابا کو شکایتی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے بابا بھی اس لڑکی کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ہم پر ایک اور بھید کھل گیا کہ میرا باپ لڑکیوں کو سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے، اور یہ لڑکی اسے وہی ملی تھی جو میرے بابا کو پسند آ گئی تھی۔ وہ اسے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ میرا باپ کوئی شریف انسان نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ جتنا صبر کرتی اتنا ہی ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ میرے بابا حسب معمول گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج ان کو گھر سے گئے 3 دن ہو گئے تھے، پر میں پھپھو کو کہتے سنا تھا کہ آج وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں اپنے اسکول سے واپس آ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ گھر کی بیٹھک میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا شاید بابا ہوں گے، پر یہ آواز کسی اور کی تھی، کوئی آدمی تھا۔ میں نے وہیں سے اندر جھانکا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس آدمی کے ساتھ میری ماں بیٹھی تھی۔ میری ماں کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، اور وہ اس آدمی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہی وقت میرے بابا کے آنے کا تھا۔ میری ماں کو بابا کے آنے کی بھنک پڑ گئی، اور میری ماں نے اپنی سوتن اس 14 سالہ لڑکی کو بیٹھک میں بھیج دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب میری ماں نے اتنی کمال ہوشیاری سے کیا تھا کہ کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ میرے بابا نے اس غیر مرد کے ساتھ اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ شخص تو وقت رہتے بھاگ گیا۔ میرے بابا اس لڑکی پر ٹوٹ پڑے، اس کا گلا دبانے لگے۔ میں اتنی ڈر گئی کہ میری تو زبان بند ہو گئی تھی۔ میرے بابا نے اس لڑکی کو مار ڈالا۔ اسی وقت جانے کیسے وہاں پولیس بھی آ گئی اور میرے بابا کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی ماں کو جتنا شریف سمجھتی تھی وہ اتنی شریف نہیں تھی، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس غیر آدمی کو گھر بلانے سے لے کر پولیس کو وہاں بلانے تک یہ سب میری ماں کا پلان تھا۔
انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، اب وہ پوری طرح بدل گئی تھیں۔ گھر سے بابا کیا گئے، میری دادی اور پھپھو کا مقام بھی بدل گیا۔ اب وہاں میری ماں کی حکومت تھی۔ میری ماں کی اب تک کی معصومیت صرف ایک نقاب تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ جو کام پہلے میری ماں درپردہ کیا کرتی تھی اب کھل کر کرنے لگی۔ اب گھر میں صرف میری ماں کا راج تھا۔ وہ روز کسی نئے مرد کو گھر میں بلا لیتی، اب ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، میں بھی جوان ہو رہی تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی، میری ماں نے مجھے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مجھے تیار کر کے وہ بیٹھک میں لے آئی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جس کو میری ماں سیٹھ صاحب پکار رہی تھی۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ اچانک اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں بھی حیران و ششدر رہ گئی۔ وہ میری ماں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے ایک رات کے دام بول، تو جو کہے گی میں ادا کروں گا۔ میری ماں نے مجھے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں اس سیٹ کو پسند آ گئی تھی۔ میری ماں نے اسے رات تک کا وقت دیا کہ رات کو اس کو لینے آ جانا۔ شام ہوتے ہی میری ماں مجھے تیار کرنے لگی۔ میں حیران تھی کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی، کیسے وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں دھکا دے رہی تھی۔ پر میں اپنے ماں باپ جیسی نہیں تھی، میری فطرت نیک تھی، میں ذلت کی یہ زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ میری ماں مجھے تیار کر کے جیسے ہی سائٹ پر ہوئی، میں خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹے وہاں سے بھاگ اٹھی۔ کئی گھنٹوں تک بھاگتی رہی، نہ جانے کس علاقے میں آ گئی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک بھینسوں کا باڑا نظر آیا اور وہاں پڑی بوریوں کے پیچھے چھپ گئی۔ رات سے صبح ہوئی اور صبح سے پھر شام ہونے کو تھی۔ میں وہیں بھوکی پیاسی چھپی رہی، جانے کب بھوک اور پیاس کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی۔ رات کا وقت تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہاں کوئی کام کرنے والا نوکر تھا۔ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے ان کو کال کی اور ان کو بتانے لگا کہ ان کے باڑے میں سے کوئی لڑکی ملی ہے۔ اس کا مالک فوراً وہاں آیا اور مجھے ہسپتال لے گیا۔ مجھے ہسپتال میں مکمل ہوش آیا تو اس نے بہت اپنائیت سے مجھ سے سوال کیا کہ میں وہاں کیوں چھپی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ کوئی نرم دل انسان لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی اگر اس کو اپنی اصلی حالات بتا دیے تو کہیں یہ مجھے بھی میری ماں کی طرح بدکردار نہ سمجھے۔ میں نے اس کو ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنی چاچی اور چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے اور کسی عمر رسیدہ شخص سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، اب واپس نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کہیں اور نہیں چھوڑے، پر اس نے کہا کہ وہ مجھے دارالامان چھوڑ دے گا، میں وہاں محفوظ رہوں گی، پر میں انکاری ہو گئی کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے، مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لے، پر کسی اور جگہ نہیں چھوڑے۔ وہ شخص بھی مجبور ہو گیا، مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں وہاں رہ سکتی ہوں۔ وہ ہر روز صبح میں وہاں آتا اور میری ضرورت سے لے کر کھانے پینے کے سامان تک سب کچھ وہاں رکھ کر چلا جاتا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس محبت میں بدلنے لگا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اس کا نام عالم تھا۔ ایک دن عالم نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا، شاید یہ میری زندگی کی پہلی خوشی تھی۔ عالم کا کہنا تھا کہ وہ بہت امیر خاندان ہے، ان کی بہت بڑی حویلی ہے، پر اس رشتے کے لیے اس کے بابا نہیں مانیں گے، اس لیے ہمیں نکاح کر کے ہی وہاں جانا ہوگا تاکہ ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے۔ عالم نے مجھے لال جوڑا لا کر دیا، میں اس کی دلہن بنی، ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم دونوں اس دن بہت خوش تھے۔ مجھے ایک اچھا ہمسفر مل گیا جسے پا کر میں بہت مطمئن تھی۔ اگلے دن ہم حویلی جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم راستے میں تھے جب عالم نے مجھ سے اپنے بابا کا تعارف کروایا اور بتایا کہ حویلی میں صرف وہ اور اس کے بابا ہی رہتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے بابا کی تصویر بھی دکھائی اور تصویر دیکھتے ہی جیسے میری سانسیں ہی رک گئیں۔ قسمت نے میرے منہ پر ایک کاری تمانچہ دے مارا۔ عالم کا باپ کوئی اور نہیں، وہی سیٹھ تھا جس کے سامنے میری ماں نے مجھے پیش کیا تھا۔ وہ تو میری اور میری ماں کی ساری حقیقت جانتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔
میں ڈر گئی تھی، میں عالم کا ساتھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہم حویلی پہنچے تو عالم کا باپ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے گھونگھٹ نکال لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکے اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرنے لگی۔ سیٹھ نے خود ہی کہا کہ منہ دکھائی کی رسم بعد میں کر لیں گے، ابھی دلہن کو آرام کرنے دو۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ رات کا وقت تھا، مجھے اپنے آس پاس کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا، عالم تو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ پھر وہ کون تھا جسے میں نے محسوس کیا تھا؟ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، میں زور سے چلانے لگی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے بھر گئی تھیں۔ عالم میری آواز پر بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ شاید اس کو میرے سسر نے پہلے ہی کوئی نشے کی دوا پلا دی تھی۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میری سوچ معاف ہو گئی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ پھر کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ میرا سسر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے وہاں سے گھسیٹتا ہوا حویلی کے تہہ خانے میں لے آیا۔ وہ مجھے لہو بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ تو کیا سمجھتی تھی بے وقوف لڑکی کہ تو مجھ سے بچ جائے گی؟ تیری تصویر مجھے عالم نے آج صبح ہی بھیج دی تھی۔ تیری اس ماں نے تیرے لیے مجھ سے لاکھوں روپے لیے اور تو میرے ہی بیٹے سے شادی کر کے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تیری اتنی جرأت! میں کبھی اپنے بیٹے کی زندگی میں تیرے جیسی لڑکی کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو اس کی دلہن نہیں ہے۔ میرے سسر نے مجھے تہہ خانے میں قید کر دیا اور عالم کو یہ بتایا کہ میں راتوں رات ہی حویلی میں ڈاکہ مار کر بھاگ گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ عالم جانے مجھے کہاں سے اٹھا لایا تھا۔ اس نے پتہ بھی نہیں کروایا کہ میں کون ہوں اور کیسی ہوں۔ اس تہہ خانے میں 15 دن تک قید تھی۔ ایک نوکر آیا اور وہاں کھانا رکھ کر چلا گیا۔ میں رات دن اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ وہ مجھے بچا لے، عالم کو یاد کرتی۔ جب رو رو کر تھک جاتی تو سجدے میں گر جاتی۔ پتہ نہیں مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ میری ماں اور باپ دونوں ظالم تھے۔ شاید ان کے بوئے ہوئے کانٹے میری قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ وہاں میری نہ عزت محفوظ تھی نہ جان۔ یہ دن رات عذاب بن چکے تھے۔ ایک رات میرا سسر تہہ خانے میں آیا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں چلانے لگی۔ شاید میری آوازیں عالم تک جا پہنچیں اور وہ وہاں آ گیا۔ جب اس نے اپنے باپ کو اپنی ہی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ ہی غلط تھا جس نے اس کی بیوی کو قید رکھا اور اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ عالم کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور ہسپتال لے جاتے وقت وہ دم توڑ گیا۔ جب میرے سسر کی باہوں میں ان کے جوان بیٹے نے دم توڑا تو وہ یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو گئے اور ان کی دماغی حالت خراب ہو گئی۔ قسمت نے مجھ سے عالم کو چھین لیا۔ آج میرے پاس سوائے عالم کے سب کچھ ہے۔ یہ حویلی اب میری ہے، میں اس کی مالکن ہوں۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر جاؤں، اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ عالم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس سے اگلے جہاں میں ملنے کی خواہش اپنے دل میں لیے جی رہی ہوں۔ میں اس کی دلہن تھی، ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ میں اور عالم دونوں اپنے ماں باپ جیسے نہیں تھے، پر شاید ہمیں ان کے گناہوں کی سزا ملی۔